موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام دانت میں درد ہوا، خدا کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا اللہ دانت میں درد ہے کیا کروں؟ اللہ نے کہا فلان جڑی بوٹی جو ہے اس کو مثلا طریقہ بتایا اس طرح سے استعمال کرو ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے اس کو استعمال کیا، دانت کا درد ٹھیک ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر دانت میں کسی اور دانت میں درد ہوا۔ اس دفعہ انہوں نے خدا سے رابطہ نہیں کیا، ڈائریکٹ ہو گئے، ڈائریکٹ گئے، وہی جڑی بوٹی لی، اسی طریقے کے ساتھ استعمال کیا، لیکن دانت کا درد ٹھیک نہیں ہوا۔ خدا کی بارگاہ میں کہ خدایا اس دفعہ اس کو استعمال کیا تھا ٹھیک ہو گیا، اس دفعہ استعمال کیا ٹھیک نہیں ہوا۔ کہا اس دفعہ میرے کہنے پہ استعمال کیا تھا، میں نے اس کو سببیت دی تھی، ٹھیک کر دیا اس نے، اس دفعہ تم نے ڈائریکٹ اس سے ڈائریکٹ ہونے کی کوشش کی تو وہ تو کچھ نہیں ہے نا۔ جو کچھ ہے لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کائنات میں جو بھی چیز کوئی اثر رکھتی ہے وہ اس کو اثر خدا دیتا ہے۔ تم نے خدا سے ہٹ کے، یعنی خدا تعلیم دے رہا تھا، خدا سے ہٹ کے اگر تم سبب کی طرف جاؤ گے وہ سبب کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ بعض اوقات جس سبب سے نجات کے لیے جاؤ گے وہی سبب کیا پتہ تمہیں ہلاک کر دے۔ اور یہ بھی تعلیم اللہ نے حضرت موسیٰ کو دی کہ جب انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو کہا کہ منصوبہ بن گیا، دن میں سب کو پیغام پہنچا دیا گیا کہ آج رات پوری قوم نے یہاں سے فرار کر جانا ہے، پوری قوم فرار کر جائے گی۔ جب رات ہوئی، اندھیرا چھا گیا اچھی طرح، فرعونی اور اس کے لشکری اور اس کے وہ جو ان کا گروپ تھا وہ سارا جب سو گیا تو یہ سب پوری قوم اٹھی اور چل پڑی۔ اب ظاہر بات ہے جب قوم چلتی ہے، قوم میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جانور بھی ہیں، ساز و سامان بھی ہے اور پیدل بھی ہیں، تو وہ رفتار ان کی بارک ساری رات چلتے رہے، لیکن ظاہر بات ہے آہستہ رفتار تھی۔ ادھر سے جب صبح ہوئی، فرعونی اٹھے، انہوں نے دیکھا پوری قوم ہی، پورا شہر ہی خالی ہے، پوری قوم چلی گئی ہے۔ معلوم کیا، پتہ چلا یہ تو لگتا ہے رات کو جو پاؤں کے نشان اس سے حساب لگائے تو فرار کر گئے۔ فرعون نے فوراً لشکر کو حکم دیا تیار ہو جاؤ۔ 1-2 گھنٹے کے اندر سارا لشکر تیار ہوا، گھوڑوں پہ سوار ہوئے اور اس طرف چل پڑے۔ ظاہر بات ہے وہ قوم ساری رات چلتی رہی تھی اور پیدل جا رہے تھے، بوڑھے، عورتیں، بچے، تو ان کی رفتار آہستہ تھی۔ قرآن کہتا ہے سورہ شعراء میں ظاہراً کہ جب یہ چلتے 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 پہنچے ایسی جگہ پہ آگے دریائے نیل تھا، اور جب آگے دریائے نیل دیکھا اور پیچھے مڑے، وہ دن نکل آیا تھا، روشنی ہو گئی تھی، کافی دن چڑھ آیا تھا، تو دریائے نیل تھا آگے۔ اب جب پیچھے دیکھا تو پیچھے دیکھا دھول اٹھ رہی ہے اور ادھر سے لشکر فرعون بھی آ رہے ہیں۔ فلما ترى الجمعان، قرآن کہتا ہے کہ اتنا وہ لشکر قریب آ گیا تھا کہ دونوں گروہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ان کو وہ نظر آ رہے تھے اور ان کو بھی اپنا شکار نظر آ رہا تھا۔ اب یہ پھنس گئے، آگے دریا ہے، دریا بھی کوئی چھوٹی موٹی نہر تو نہیں تھی کہ شلوار اوپر کریں گے اتریں گے اور پار کر جائیں گے، دریا تھا اور پیچھے جو ہے پورا لشکر ہے۔ اب بنی اسرائیل قوم کی ویسے بھی عادت تھی اور اسی وجہ سے اس نے ہمیشہ مار بھی کھائی۔ اب انہیں حضرت موسیٰ نظر آئے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ یعنی دوسرے لفظ میں یا موسیٰ آپ نے تمہیں مار دیا۔ پہلے زندہ جو تھے ان کی غلامی میں تھے، ظلم و ستم ہوتا تھا، لیکن بہرحال 2 وقت کی روٹی ملتی تھی، کوئی تھوڑی بہت آزاد زندگی گزار رہے تھے۔ آپ نے نہ ہمیں ادھر کا چھوڑا نہ ادھر کا چھوڑا، دریا میں جاتے ہیں، ڈوبتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں یا پیچھے جاتے ہیں تو وہ ہم تک پہنچ جائیں گے اور ہمیں پکڑ لیں گے اور پھر جو ہمارا حشر کریں گے یہ تو ہم ہی جانتے ہیں۔ انا لمدرکون، تو نے ہمیں اے موسیٰ پھنسا دیا۔ اب قوم کے پاس توکل نہیں ہے، لیکن قوم کے نبی کے پاس توکل ہے۔ یہ پہلے وہ دانت درد سے سیکھ چکے ہیں، انہوں نے کہا کلا، عربی میں کلا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، خبردار، ایسا سوچنا بھی نہیں۔ ان معی ربی سیہدینی، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں رہنمائی کرے گا۔ نظر کچھ نہیں آ رہا ہے، کیا رہنمائی کرے گا؟ سامنے دریا ہے، پیچھے دشمن ہے، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں، لیکن اپنے رب پہ توکل تھا۔ میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، ہمیں حکم ہوا فرار کرنا ہے، ہم فرار کر کے آگے اس راستے پہ چلنا ہے، اس راستے پہ چلتے چلتے آگے، اب آگے دریا آ گیا ہے، پیچھے لشکر آ گیا ہے، تو کیا ہوا؟ جس خدا کے حکم سے آئے ہیں وہی خدا ہمیں بچائے گا۔ آواز قدرت آئی کہ اپنا عصا مارو، دریا موجوں کی صورت میں رک گیا اور راستہ بن گیا، اس راستے پہ چلو، یہ چلے گئے۔ مزے کی بات، جب آخری بندہ باہر نکلا، عام طور پہ اس قسم کی صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک پل سے ایک گروہ پار کر گیا اور پیچھے گروہ جو دوسرا آ رہا ہے اس سے خطرہ ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس پل کو
خراب کر دیتے ہیں تاکہ وہ دریا پار نہ کر سکے. لیکن خدا و تعالی نے کہا کہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اے موسیٰ اس دریا کو اسی طرح رہنے دو. یہ حضرت موسیٰ کو کہا تھا. اگر بنی اسرائیل کو کہا تو وہ کہتے یا اللہ تو ہمیں مارنا چاہتا ہے، اگر یہ راستہ اسی طرح سے رہا تو وہ بھی اسی طرح پار کر کے ادھر آ جائیں گے، پھر وہی معاملہ ہوگا. لیکن اللہ نے بنی اسرائیل کو نہیں کہا، حضرت موسیٰ کو کہا. اور حضرت موسیٰ نے بھی پھر یہ نہیں کہا کہ یا اللہ یہ کیا، یہ تو وہ بھی آ جائیں گے. نہیں، اللہ نے کہا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اس راستے کو، دریا کو اسی طرح رہنے دو تو اسی طرح رہنے دو. اور میں نے عرض کیا جس سبب سے خدا اس کو سبب بنا کے نجات دیتا ہے، اسی سبب کو اگر خدا ہلاکت کا سبب بنا دے تو ہلاکت بھی ہو جاتی ہے. تو جس راستے سے گزر کر موسیٰ اور ان کا لشکر نجات پایا تھا، اسی راستے پر چلنے کی وجہ سے فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا. توجہ نہیں کی آپ نے. سبب جو نجات کا تھا کہ اس راستے سے گزر کے جانا ہے، پھر جناب موسیٰ اور ان کی قوم اس راستے سے گزر کر گئی، اور یہ اس راستے میں چلنا اور اس راستے سے گزرنا ان کی نجات کا باعث بنا، اور اسی راستے پر چلنا فرعون اور اس کے لشکر کی ہلاکت کا باعث بنا. تو خدا جس چیز کو سببیت نجات کی دے وہ نجات دیتی ہے، اور جس چیز کو سببیت ہلاکت کی دے وہ ہلاکت. چیز ایک ہی ہے، ایک کو اس نے ہلاک کر دیا، دوسرے کو اس نے نجات دے دی. وَتَسَبَّبَتْ بِاللُّطْفِ كَالْأَسْبَابِ. صلوات پڑھیں سب مل کر.